अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप विज़िट न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आप लोगों के यूरोप के शेंगन के वीज़े रिजेक्ट क्यों होते हैं? आज मैं उसकी आपको वजह बताऊंगा और वो तरीक़ाकार भी बताऊंगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। दावे के साथ मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि 95% आपको वीज़ा मिलेगा अगर आप इस तरीके से विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली गलती भी मैं बताता हूं कि आप क्या करते हैं। उसके बाद एक और जो अफवाह फैली होती है आपकी कंट्री के अंदर कि जी आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वीज़े का कोई ताल्लुक़ नहीं होता ट्रैवल हिस्ट्री के साथ। ताल्लुक़ अगर होता है तो इस चीज़ का होता है कि आपने वीज़ा ऑफिसर को मुत्तमिन करना होता है। क्या मुत्तमिन करना होता है? कि मैंने वहाँ पे स्लिप नहीं होना, मैंने वापस आना। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे बड़ी बड़ी कंट्रियों के वीज़े लगते देखे लोग आए। जर्मनी जैसी कंट्री का वीज़ा लेके आए, फ्रांस, नीदरलैंड, इन कंट्रियों के वीज़े लोगों ने लिए, इवन कनाडा के वीज़े भी लिए, अमेरिका के वीज़े भी लिया फ्रेश पासपोर्ट पे, क्योंकि एक तरीक़ाकार होता है। ये सब झूठ है, ये सब अफवाहें फैली हुई हैं कि जी आपके पास जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। क्योंकि वो आप ज़ाहिर सी बात है, एजेंट हैं, उन्होंने अप्लाई करना है। जब वो आपसे पासपोर्ट लेते हैं या एडवांस लेते हैं तो उस वक्त वो 100% आपको गारंटी देते हैं, जबकि एम्बेसी भी आपको 100% गारंटी नहीं देती। ये तो वीज़ा ऑफिसर के ऊपर है कि आपने वीज़ा ऑफिसर का जो है वो मुतमिन किया या नहीं किया। अगर तो आपने उसको मुतमिन कर दिया तो आपको वो वीज़ा देगा, अगर आपने उसको मुतमिन ही नहीं किया तो वो वीज़ा आपको कैसे देगा। लेकिन वो साहब जो हैं, जो पैसे लेने वाले हैं, वो आपको घर बैठ के गारंटी देते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। गारंटी वीज़े की नहीं होती। कोई भी आपको गारंटी अगर कहता है ना जी मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मुझे आप इतना पैसा दें, मैं आपको वीज़ा लेके दूंगा, तो समझ लें कि बस वो आपने जो एडवांस देना है उसने अपने घर के बिल वगैरह ही उससे देने हैं, आपका कोई काम नहीं करना उसने। बहरहाल चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे बड़ी गलती जो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट में होती है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे अब मैं फिर वही कहूँगा कि एजेंटों की बात आ जाती है, तो वहाँ पे एक ऐसी मतलब आप गली मोहल्ले से भी जहाँ से भी गुजरेंगे तो आपको एजेंट मिलेंगे। तो ऐसे एजेंट होते हैं बेचारे कि उनको खुद नहीं पता होता, तो वो फिर आपको ज़ाहिर है कि उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने आपको कहना है आपने उसी तरह करना। बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, ऐसे नहीं होता जैसे आप लोग बनाते हैं कि जी उठाया 5 लाख डाल दिया, 10 लाख उठाया डाल दिया, 20 लाख उठाया आपने बैंक में डाल दिया और बाद में बैंक स्टेटमेंट बन गई। तो वीज़ा ऑफिसर जो होता है वो सब कुछ देखता है, उसकी नज़र से हर एक चीज़ गुज़रती है और उसको पता चल जाता है कि ये आपने जो काम किया ये सिर्फ वीज़ा लेने के लिए किया है, आपने वापस नहीं आना। और हमेशा आपने देखा होगा जिन लोगों के वीज़ा रिजेक्ट होते हैं उसके अंदर खाने के ऊपर यही लिखा होता है जी कि हमेशा क्या वापस नहीं आएंगे। ये रिजेक्शन जो होती है वो यहाँ पे वो क्रॉस कर देते हैं। एक दो और चीज़ें भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको यहाँ पर इसी खाने में क्रॉस लगा हुआ वो नज़र आता है, क्योंकि आपने पैसा उठाया डाल दिया। ये देखें बैंक स्टेटमेंट जो होती है ना आपकी सैलरी के ऊपर होती है। अब ये तो नहीं है ना कि हर एक महीने आपको 5 लाख रुपया सैलरी मिल रही है और अगले महीने आपको 3 लाख मिल रही है, फिर थर्ड मंथ में जाके आपको 10 लाख सैलरी मिल रही है। या तो आप बनाए फिर बिजनेस अकाउंट, उसके अंदर आपका बिजनेस है वो शो करें भी, हर एक चीज़ को आपको शो करना पड़ेगा। अगर तो आप जॉब के ऊपर जो है वो बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं तो फिर एक जैसी अपनी बैंक स्टेटमेंट रखें। मंथली जो आपकी आमदनी है वही आप डालें, उसमें से अगर आपने माइनस करना है तो वो अखराजात माइनस करें जो आपने खर्च करने हैं। फ़र्ज़ करें कि 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है और आपके अखराजात जो हैं मंथली वो 30,000 हैं, तो आप 30,000 निकालें, या वो कैश की सूरत में निकालें या फिर बाई कार्ड जो है आपने उसकी परचेजिंग जो करनी है, अपने घर की ग्रोसरी वगैरह करनी है, कार्ड से करें, वो भी सबूत जो है वो साथ लगता है। एक तो है ये सबसे बड़ी गलती।
اچھا جی، دوسرے نمبر پر جو مین چیز میں بتاؤں گا، یہ جو میں بتاؤں گا نا آپ کو، یہ گزری ہوئی ایکسپیرینس والی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ گزر چکا ہے اور ہوتا ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کام اگر ساتھ میں کیا جائے تو ویزا ریجیکٹ نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو معلوم ہے شاید یا نہیں معلوم، شنگن کے اندر، یورپ کے اندر جیسے ہی گرمیاں آنا شروع ہوتی ہیں مارچ کے بعد، تو موسم کھلتا ہے۔ جب موسم کھلتا ہے تو یہاں پہ بہت سارے ایسے ٹاؤن کے جو جگہ بنی ہوتی ہیں، وہاں پہ میلے وغیرہ لگتے ہیں، بڑے اچھے بڑے خوبصورت قسم کے میلے لگتے ہیں، وہاں پہ دکانیں سجتی ہیں۔ چلیں ان کو بھی آپ ایک سائٹ پہ رکھ دیں۔ اس کے علاوہ پوری گرمیاں، نومبر، تقریباً اکتوبر نومبر تک یہ سیزن چلتا ہے۔ ایگزیبیشن لوگ لگاتے ہیں، ڈفرینس کنٹریوں سے لوگ آتے ہیں، جو کہ ہر شہر کے اندر، یورپ کے ہر شہر، ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر وہ جگہ بنی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کی ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی جگہ ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک ایئرپورٹ ہو، اور اتنا بڑی مطلب جگہ جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور وہاں پہ وہ ایگزیبیشن لگتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کون لوگ آتے ہیں؟ وہ باہر سے آتے ہیں سب، کوئی ایشیا سے آ رہا ہے، کوئی جاپان سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے۔ وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ لا کے شو کرتے ہیں وہاں پہ، اور یہاں پہ بھی پھر اسی حساب سے بزنس مینس جو ہیں، بزنس وومنس، مینس، وہ آئے ہوتے ہیں، وہ آپ کی پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں، ان کو پسند آتی ہے، آپ کو آرڈر کرتے ہیں، آپ کو بزنس دے دیتے ہیں، آپ ان سے پیسہ کماتے ہیں۔ اچھا، اب میرا یہ بات کرنے کا جو مقصد ہے نا، میں اس کو اب آہستہ آہستہ اس طرف لے کے آتا ہوں جس کا آپ کو انتظار ہے۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ جو میلے لگتے ہیں یا ایگزیبیشن ایسی ہوتی ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے لکڑی کے گھر بنا دیتی ہے، دکانیں یعنی کہ شاپس بنا دیتی ہیں، اس کے اندر سب کچھ ہوتا ہے۔ ہاں، صرف وہاں پہ یہ ہے کہ آپ سو نہیں سکتے، اپنی دکانداری کر سکتے ہیں۔ وہ دیتی ہیں رینٹ پہ، 1 مہینے کے لیے اگر وہ لگا ہوا تو 1 مہینے کے لیے ہی وہ رینٹ پہ دیں گے۔ اگر وہ 15 دن کے لیے ہے تو 15 دن کے لیے ہی وہ رینٹ پہ دیں گے۔ وہ گھر بنا بنایا آپ کو ملے گا، آپ نے آنا ہے، اپنا سامان لے کے آپ نے وہاں پہ لگانا ہے اور لوگوں کو دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ کے پاس بہت زیادہ مقدار میں ہے تو پھر آپ سیل بھی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہوگی، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ آرڈر ہی ہوتے ہیں۔ وہ گھر جو ہوتے ہیں نا، وہ دکانیں جو بنی ہوتی ہیں، بنائی ہوتی ہیں گورنمنٹ نے، وہ آپ کو دیتے ہیں رینٹ پہ۔ فرض کر لیں، کیونکہ یہ ہوا ہے، فیصل آباد کے کچھ لوگ تھے، کاٹنس ملز کے مالک تھے، تو میرا ان سے کانٹیکٹ ہوا، مطلب وہ کسی طریقے سے جب پچھلے چند سالوں میں، تو انہوں نے کہا یہ آپ کے جرمنی کے اندر یہ لگ رہا ہے، تو ہمیں وہاں پہ جگہ چاہیے۔ بہرحال وہ ان کو جگہ لے کے دی۔ اب بتانے کا مقصد جو ہے نا میرا یہ ہے، جب آپ ان سے رینٹ کے اوپر ایک شاپ لیتے ہیں، پہلے آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگلے مہینے وہ لگنا تو میں اگلے مہینے ان کے پاس جاؤں گا، نہیں، یہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے ہی جو ہے ان کو آپ نے اپلیکیشن دینی ہوتی ہے کہ جی مجھے اس پروڈکٹ کے لیے اتنی جگہ چاہیے۔ وہ آپ کی پروڈکٹ دیکھتے ہیں، اس وقت تک ان کے پاس کون سی پروڈکٹ ہوتی ہیں اس کو بھی وہ جائزہ لیتے ہیں۔ اگر تو آپ کی پروڈکٹ ان کے پاس نہیں ہے یا ایک آدھ سٹال ہے کوئی، تو پھر آپ کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ آئیے، ایگریمنٹ سائن کریں۔ تو جب آپ جاتے ہیں ان کے پاس تو آپ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، 20% آپ سے وہ رینٹ لیتے ہیں۔ اس وقت رینٹ آپ نے دے دیے 20%، 80% آپ نے بعد میں دینا ہوتا ہے جب وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے 2-4 دن کے بعد آپ نے ان کو ان کے بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پیسہ بھیجنا ہوتا ہے، جو بھی رینٹ ہو ان کا۔ تو جو آپ کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے ایک انویٹیشن لیٹر چاہیے فلاں کمپنی کے نام کے اوپر، فلاں بندے کے نام کے اوپر۔ تو وہ آپ کو انویٹیشن لیٹر ایشو کرتے ہیں، وہ انکار نہیں کریں گے، کیوں کہ ان کی گورنمنٹ کی جگہ ہے، وہ گورنمنٹ آپ کو رینٹ پہ دے رہی ہے اور آپ کو انوائٹ کر رہی ہے۔
اس میلے کے لیے، اس ایگزیبیشن کے لیے جہاں پہ آپ نے آ کے بزنس کرنا ہے، چاہے وہ 10 دن کا ہے، چاہے وہ 1 ہفتے کا ہے، چاہے وہ 1 مہینے کا ہے، وہ ساری چیزیں لکھ کے آپ کو دے دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی ہمیں بتا دیں ہم نے کہاں بھیجنا ہے، تو وہ جو لیٹر ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے اس طریقے سے۔ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ لیٹر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کنٹری، کوئی ایسی ایمبیسی ہو جو اس کو رد کر کے پھینکے، کیونکہ مطمئن تو کرنا ہے آپ نے اس ویزا آفیسر کو کہ بھائی یہ دیکھو میں نے تو یہ جگہ رینٹ پہ لی ہے، میں نے 20% پے بھی کیا ہے، تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کو پتہ یہ تو واپس آئے گا ہی آئے گا بندہ، یہ تو وہاں پہ مس نہیں ہوگا، تو پھر گارنٹیڈ ہو جاتا آپ کا ویزا 95%۔ میں پھر بھی 95% کہہ رہا ہوں، میں پھر بھی 100% نہیں کہہ رہا، لیکن وہ ہو جاتا ہے پھر۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا۔ یہ لینا، انویٹیشن لیٹر لینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ہے کہ آپ کو کانٹیکٹ ان سے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے گوگل کرنا ہے، جس ملک میں بھی آپ نے جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے اس کنٹری کی ویب سائٹ پہ جا کے گوگل کرنا ہے کہ کب کوئی ایسا میلہ لگ رہا ہے، کب ایسا کوئی انہوں نے ہے ان کا، تو وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔